हालेलुया। खुदावंद के ज़िंदा बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरे अजीज़ों, आज जो बात आप लोगों के साथ शेयर करने को हूँ, जो कोशिश करने को हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बयान करूँ, वो थोड़ा सा जो है ना, आज किसी बात से डिसहार्ड होकर मैं जो है ना कलाम शेयर कर रहा हूँ। आज बहुत से खुदा के खादमीन हैं जो किसी को कुछ भी नहीं समझते। यकीन करें कि किसी को भी वो समझते हैं कि अगर हमें चार चीज़ें सीखने को आती हैं तो हम किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं, हम किसी को भी टीस कर सकते हैं। क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ कि किसी ने ये कहा कि आजकल के खादमीन जो है वो फेसबुक पर जो है वो कलाम को शेयर करते हैं या यूट्यूब पर कलाम को शेयर करते हैं। और मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन कर के, यार देखो, अगर हम लोग फेसबुक पर करते हैं हम हर घर में जाकर विज़िट प्रेयर नहीं कर पाते। अगर मेरे साथ फेसबुक की वसासत से, यूट्यूब की वसासत से बहुत सी फैमिलीज़ मेरे साथ जुड़ती हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ। लेकिन मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा कि मैं बहुत बड़ी तोप चीज़ हूँ। लेकिन माजरत के साथ मुझे आज ऐसा फ़ील हुआ है कि जो थोड़ा सा भी खुदावंद उनको और ज़्यादा तालीम दे। मुझे तो कुछ भी नहीं आता भाई। मैं तो आज भी कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं काबिल हूँ। बल्कि मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि मैं सिर्फ खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे वो मौका देता है कि मैं कलाम को शेयर करता हूँ। आज बहुत से खादमीन जो कि दूसरे किसी भी खादमीन को बात करते वक्त ये नहीं सोचते कि यार मैं मैं क्या बोल रहा हूँ, बल्कि वो ये कोशिश करता है कि यार मैं 4 मुल्क घूम के आया, मैं किसी की भी बेइज्जती करता। तो आज कुछ ऐसा माजरा हुआ कि मुझे ये कहा गया कि फेसबुक पर कलाम शेयर करने की क्या ज़रूरत है, यूट्यूब पर कलाम शेयर करने की क्या ज़रूरत है। आप अपनी अपनी कोठड़ी में बैठकर दुआ करो। मेरे अजीज़ों, देखिए, खुदा के खादमीन जो है ना, वो जब अपने देखते हैं ना कि यार मेरे तो जो है ना, मैं ज़िम्मा बरी हो जाऊं, मुझ पर कोई बात ना आए, मैं कोई बात ना करूं, या मैं कुछ ऐसा ना करूं जो कि आगे वाले के लिए या मेरे लिए लाजम हो जाए कि मुझे ये करना पड़े, तो वो अपनी जान छुड़वा रहा होता है। और वो जान किस तरह छुड़वा रहा होता है? जल्दी जल्दी से कलाम को वाइंड अप करने की कोशिश करता है, और ये कोशिश करता है कि मैं जो है ना चीज़ों को बयां करते वक्त ये करूं कि मैं ना किसी पंजाबी खाते दाढ़ थल्ले आ जाऊं। आज हम खुदावंद के कलाम में से, मैं गौर से देखिएगा, तो मैं चाहूँगा कि आज हम ना थोड़ा सा बाइबल मुकद्दस में से देखें। क्योंकि मेरे अजीज़ों, मुझे ना आज बड़ा दुख हुआ। किसी बंदे ने कहा कि हमारे पर तो रोज़े लाजम नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है लाजम? जी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जब तू रोज़ा रखे। तो जब का मतलब क्या? जब तू रोटी खाई ये भी तो कहा था। उसने कहा जब तू कलाम पढ़े ये भी तो कहा था। ये चीज़ें हम भूल जाते हैं, हम रोज़े पर अड़े बैठे हुए हैं। हमें आज तक इतनी अकल नहीं है कि हम स्कॉलर्स को सुनते हैं और कलाम को छोड़ देते हैं। और खादमीन के लिए बहुत ज़रूरी है ये 40 रोज़े रखना। और जो खादम कहता है कि नहीं है, वो ये बात ज़रूर बोले कि मैं झूठा नहीं, मैं सच्चा हूँ और कलाम झूठा है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे, मुझे किसी से ना, मनु कोई नहीं खानू देता, मनु मेरा खुदा खानू देता है। मैं स्ट्रेट बात करूंगा, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। यहां पर आज खुदा का कलाम बड़ी क्लियर आवाज में बात करता है। तो मैं चाहूंगा कि अगर किसी को लगता है कि मैं गलत हूं तो वो मुझे इसको क्लियर करके दिखाए। वो बताए कि उस स्कॉलर ने ऐसा कहा और यीशु मसीह झूठा है। जो बात खुदा यीशु मसीह कहते हैं वो सच्ची नहीं है, और हम स्कॉलर्स को सच्चा कहकर कह देते हैं साढ़े रोजे ही नहीं लाजम है। घर बैठकर हम लोग स्कॉलर्स बने फिर रहे हैं। बाइबल को जुटलाकर हम स्कॉलर बन रहे हैं, और बाइबल की वजह से हमें इज्जत मिल रही है, हमें वक़्त मिल रही है, और हम लोग हैं कि हम बाइबल को जुटला रहे हैं। आए आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को आपके साथ शेयर करूंगा छोटी सी दुआ के साथ। आए खुदावंद अपने बंदा को अल्फाज दे ताकि हम सब खुदावंद तेरे कलाम को सीखे और समझे, ताकि खुदावंद हमारी जिंदगियों में तेरा कलाम असर करे। खुदावंद हमें सिखा कि जिस तरह तूने कहा हम वैसे करें, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आए आज हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे, और गौर से सुनिएगा। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो क्या जी मैं हदीस कहती, लेकिन जो कलाम कहेगा ना वो हदीस है, वो सच है, वही हमने करना है और वही हम पर लाजम है। खास करके खादमीन पर, जो खादमीन कहते हैं ना जी ताड़े तो कोई रोजा लाजम नहीं है, तो ये गलत है।
اور جو خادم آپ کو یہ کہتا ہے نا کہ آپ لوگ لاڈلی قوم، تمام مسیحی قوم، اس خادم کو چھوڑ دو کیونکہ وہ آپ کی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، کیونکہ کلام سے زیادہ سخت ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو دیکھ ہی لے تو زنا کرتا ہے، ہم پر کون سی لاڈلی ہے، ہم نے تو دیکھ ہی لیا تو ہمیں کہا گیا، ہمیں تو یہ کہا گیا کہ ایک آنکھ نکال دے تاکہ تو کانا اپنے رب کے پاس چلا جائے، اس سے بہتر ہے کہ تو گناہ گار جائے۔ آئے خدا ان کے کلام کو دیکھتے ہیں۔ سوری میں آج تھوڑا سا روڈ ہوں کیونکہ مجھے آج بڑا فیل ہوا ہے، ہم لوگ اپنے ہی کلام کو بنائے پھرتے ہیں۔ یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح بات کر رہے ہیں نا، اگر میں کہتا ہوں میں اسکالرس کی بات پر عمل کرتا ہوں، لیکن میں پھر کروں اگر بائبل میں کہیں لکھا ہو کہ یہ نہ کرو۔ خداوند یسوع مسیح جن کی وجہ سے آج ہم مسیحی کہلاتے ہیں، وہ خود یہ بات کہتا ہے۔ اور سنیں متی کی انجیل اس کا 9 باب اس کی 14 آیت سے پڑھوں گا، اور لکھا ہے، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کیا سبب ہے کہ ہم فریسی تو اکثر روزہ رکھتے ہیں اور تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی، غور سے سنیے گا، کیا باراتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتا ہے؟ مگر وہ دن بھی آئے گا کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ آگے بھی چلتا ہوں، مرکز کی انجیل میں چلتے ہیں ہم، ضرور سنیے گا، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ نا اپنی جان چھڑوانے پر لگے ہوئے، اور ابھی تک ہمارے خادمین ہمیں یہی سکھائی جا رہے ہیں کہ روزہ رکھن دی لوڑ ہی نہیں، ساڑھے تے لازم ہی نہیں۔ مرکز کی انجیل میں چلتے ہیں، اس کا 2 باب۔ پتہ نہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ہم لوگ اپنی قوم کو کیا تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم ان کو منع ہی کرنے لگ گئے ہیں کہ روزہ ہی نہ رکھو۔ جی یہاں پر لکھا ہے، غور کیجئے، اور یوحنا کے شاگرد اور فریسی روزے سے تھے، انہوں نے اس سے آ کر کہا، یوحنا کے شاگرد اور فریسی کے شاگرد تو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے؟ یسوع نے ان سے کہا، کیا باراتی جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ جس وقت تک ان کے ساتھ ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر وہ دن آئے گا کہ دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اس وقت وہ روزہ رکھیں گے۔ اگر آپ کہیں تو لوکا کی انجیل میں بھی چلتے ہیں، کیا مزیدار بات ہے نا۔ ہم لوگ بیٹھے ہی گھر میں کئی جا رہے ہیں ہمارے خادمین، اور جی روزہ ساڑھے لازم نہیں، اور اسی اپنی قوم نو غلط تعلیم دے کے بعد اسی غیر قوماں دے اگے اسی سوال دا نشان بن جانے ہیں، اور پتہ نہیں کب ہمارے خادمین وہ بات کریں گے جو ہمارے لیے، ہم کہتے ہیں ہم پر تو جو ہے وہ ہم لاڈلی قوم ہے۔ کہاں کی لاڈلی قوم ہے؟ انہوں نے آگے پھر لوکا کی انجیل میں لکھا ہے، اس کے 5 باب میں اس کی 33 آیت سے، اور انہوں نے اس سے کہا، یوحنا کے شاگرد اکثر روزہ رکھتے اور دعا کیا کرتے ہیں، اور اسی طرح فریسیوں کے بھی، مگر تیرے شاگرد کھاتے پیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یسوع نے ان سے کہا، کیا براتیوں سے جب تک دولہا ان کے ساتھ ہے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ مگر وہ دن بھی آئے گا کہ جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب ان دنوں وہ روزہ رکھیں گے۔ اب مجھے صرف اتنی بات ہے، جو کہتے ہیں جی ہم روزہ ہم پر تو لازم نہیں ہے، خداوند یسوع مسیح نے کیوں روزے رکھے 40؟ اور یہاں پر وہ صاف الفاظ میں کہتا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، اور یہاں پر یوحنا کے شاگرد بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور فریسی بھی روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم پر روزہ لازم نہیں ہے۔ یسوع مسیح اپنے منہ سے جب کہہ رہے ہیں، کس کو آپ مانیں گے؟ آپ کسی اسکالر کی بات کو مانیں گے یا اس بات کو کہ جو بات خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مگر وہ دن بھی آئے گا جب دولہا ان سے جدا کیا جائے گا، تب ان دنوں میں وہ روزہ رکھیں گے؟ یسوع اسکالرز تو چھوٹا ہو گیا ساڑھے قوم میں، خداوند یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں کہ ہم روزہ رکھیں گے جب وہ ہم سے جدا کیا جائے گا۔ بدنی طور پر ہمارا خداوند ہم سے جدا ہے، روحانی طور پر ہمارے ساتھ ہے۔ اسی طرح وہ شاگردوں کے ساتھ بھی رہتے تھے، روحانی طور پر اور بدنی طور پر ان سے جدا تھے، اور بعد میں شاگردوں نے روزے بھی رکھے۔
پھر ہم ایسے کمال کے لوگ ہیں، ہمیں آج تک یہ ہی نہیں پتہ لگا فاقہ اور روزہ کیا چیز ہے۔ کئی خادمین کہتے ہیں جی وہ دیکھو جی اتنے تے لکھا فاقہ، یہ سنتے روزے ہی نہیں رکھے۔ او بھائی، جب ہم لوگ خدا کے نام سے کوئی وعدہ کرتے ہیں نا تو وہ وعدہ منت بن جاتا ہے، جب خدا کے نام سے فاقہ کرتے ہیں تو وہ روزہ بن جاتا ہے۔ پتہ نہیں کس دنیا میں جی رہے ہیں ہم لوگ، اپنی ڈایاگرام بنا کے گھوم رہے ہیں اور اپنی مسیحی قوم کو ہم غلط تعلیم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہر خدا کے خادم کے 40 روزے رکھنا بہت ضروری ہے، پر وہ اپنی جان چھڑان لی کلیسیا بھی خراب کر دیتا ہے۔ اگر آپ روزہ رکھتے ہو موسٹ ویلکم، آپ رکھو روزہ۔ اگر آپ 40 رکھتے ہو، گاڈ بلیس یو، میری طرف سے آپ کو ڈھیروں برکات۔ میں دعاؤں کے ساتھ آپ کو جو ہے آپ کے لیے روزانہ دعا کروں گا جو روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ آپ خدا کے حکم کو پورا کرتے ہیں، کیونکہ آج وہ بدنی طور پر ہم سے جدا ہے تو آج ہم روزہ بھی رکھتے ہیں اور خداوند کو بھی اپنی زندگی میں ویلکم کرتے ہیں۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہم پر تو روزہ ہی نہیں ہو، پھر اتنا عجیب سا جواب کہتے ہیں جی وہ بائبل میں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے۔ او بھائی، جب تو روزہ رکھے تو جب مرضی رکھی جا، تجھے کب منع کیا ہے؟ اگر آپ چلتے ہیں، اگر ہم آئے آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، لوکا جو کیا اس کہتے ہیں نینوا تھا، نینوا نے 3 دن کا روزہ کیوں رکھا؟ یہاں پہ پہلی بات تو نینوا کی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہے، سوری ٹو سے، میرے وہ لوگوں کی سنی سنائی باتوں میں آ گیا، مجھے معاف کیجئے گا۔ نینوا نے روزہ رکھا، کہاں پر لکھا ہے 3 دن؟ ابھی تک ہمارے خادمین کہتے پھرتے ہیں نینوا نے 3 دن روزہ رکھا، دکھاؤ میں نے کتنے لکھا 3 دن، ہوتے تو دن لکھے ہی نہیں۔ اور پھر وہاں پر یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو فاقے کے لیے تیار کیا۔ جب ہم نے اپنی زندگی میں کچھ نیا سیکھنا ہے تو پھر ہمیں روزہ رکھنا پڑتا ہے، پھر ہمیں فاقہ کرنا پڑتا ہے خدا کے ساتھ۔ اور بائبل مقدس میں جب لکھا گیا کہ خداوند یسوع مسیح بھوکے رہے تو بھائی ان کی خدمت کرنے کے لیے فرشتے بھی تھے، اور ہم بھی جب خداوند میں مضبوط ہوں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہماری بھی خدمت فرشتے کریں گے، ہمیں بھی کچھ نہیں ہوگا، مریں گے نہیں ہم لوگ۔ لیکن ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ساڑھے تو روزہ ہی لازم نہیں۔ او بھائی، ہم پر صرف ایک چیز خوبصورت کی گئی ہے کہ جب تجھے ضرورت پڑے تو روزہ رکھ، لیکن یہ 40 روزے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد بھی رکھتے تھے۔ خالی خداوند یسوع مسیح نہیں رکھتے تھے، ان کے شاگردوں کے شاگرد بھی رکھتے تھے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں جی ہم پر روزہ لازم نہیں ہے، کہ میرا عزم نہیں ہے، میں چلو جی میں جھوٹا ہوں، مجھے کوئی سینس نہیں ہے، میں نان سینس ہوں۔ جی جو لوگ مجھے اس وقت بہت سے لوگ ہوں گے جو میری اس ویڈیو کے بعد کہیں گے کہ یار دیکھو خدا کے خادم نے سیدھی سیدھی باتوں میں کہہ دیا کہ جی یہ بات اور وہ بات ہے۔ میں کہتا ہوں اگر خداوند یسوع مسیح کے منہ کے نکلے الفاظ کسی اسکالر سے بڑھے ہیں نا تو پھر آپ ضرور مجھے ٹیس کریں، مجھے برا کہیں، کیونکہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ بائبل جو ہے نا، اس کے پہلے ہی جب بائبل شروع ہی ہوتی ہے پیدائش سے ہی اس کا ذکر شروع ہوتا ہے، اور بائبل کے آخری باب تک اس کے ذکر کے ساتھ ہماری زندگی ہے۔ وہ پیشن گوئیوں کے ساتھ آیا اور روح، قوت اور بدن کے ساتھ آیا اور آسمان سے زمین پر آیا۔ وہ کیوں آیا؟ تاکہ ہمیں اچھی تعلیم دے۔ ہم لوگوں نے اپنی بنا لی ہے، ہم لوگوں کو پرواہ ہی کوئی نہیں کہ مسیح کیا ہے، ہانو کی لگے میں تو اسکالر ہاں، میں تو ڈاکٹرین کیتی ہے، وہ تو کیتی ہے تو کہتے سر تسان کیتا ہے، پر کلام تو صحیح سکھا۔ وہ کہتا ہے استاد سزا کے زیادہ حقدار ہے۔ کیوں آپ لوگ اس طرح کر رہے ہو کہ آپ اپنے خداوند کے بھی جھٹلائے جا رہے ہو؟ میرے عزیزو، روزہ ہر مسیحی رکھ سکتا ہے 40۔ یہ غلط ہے کہ جو اگر آپ کو کہے کہ بھائی تم 40 روزے نہیں رکھ سکتے، نہ رکھو، بھائی رکھو، زیادہ برکت پاؤ گے، کیونکہ میں نہیں، بائبل کہتی ہے کہ جب دلہا جدا کیا جائے گا، وہ جدا ہے، گیا نہیں، وہ جدا ہے۔ ہماری زندگی میں اگر میرا بھائی دوسرے گھر میں چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہم سے الگ ہو گیا، وہ جدا ہوتا ہے لیکن ملتے رہتے ہیں۔ اسی طرح روحانی طور پر ہمارا خداوند ہمارے ساتھ ہے لیکن وہ صرف جدا ہے۔ ہمیں اس کے ساتھ قوت اور فضل پانے کے لیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ قوت حاصل کرنے کے لیے ہمیں روزے رکھنے پڑتے ہیں، جیسے نینوا نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے کی ہے۔ خدا کے خادمین کو روزے رکھنے چاہیے، اپنی قوم کو بھی عقل دینی چاہیے کہ تم بھی 40 روزے اگر رکھ سکتے ہو تو رکھو، کیونکہ خدا کی قربت کو حاصل کرو گے۔ ہم خدا کی قربت ہی ان سے کھا گئے ہیں، ہم کہتے ہیں روزہ ہی کوئی نہیں۔ ہم پر 40 روزے ہیں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر یسوع مسیح نے یہ کہا تو ہم پر ہے۔ مجھے کسی اسکالر کی کوئی ضرورت نہیں کہ کوئی بھی میرا سر کھائے آگے۔ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی بات پر عمل کرتے ہوئے، میں خداوند کا فضل ہے جب سے خدمت میں ہوں، میں اپنے 40 روزے پورے کرتا ہوں۔ میری چھوٹی بہن پچھلے 16 سال سے روزے پورے کر رہی ہے۔ آپ بھی ہمت کریں تاکہ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ ضروری ہے کہ ہم برکت کو حاصل کریں۔
आए हम सब, मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई ऐसी बात की है तो मैं चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बात गलत है, तो सिर्फ़ एक बात सोच लीजिएगा, मैं गलत हो सकता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह के लिखे अल्फाज नहीं। जो उसके मुंह से निकली बात है मेरे लिए पत्थर पर नहीं, मेरे दिल पर लिखी गई है, मैं उसको वैसे ही करूँगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। दुआ करेंगे आपके लिए। ऐ कदूस जिंदा आसमानी बाप, लश्करों का वफादार खुदा, हम सबको तौफीक दे के खुदावंद हम भी इन रोज़ों के ऐलान को अच्छे से निभाएं और तेरी मोहब्बत को रिसीव करें। मसीह खुदावंद तेरा जलाली हाथ हम पर हो और हम तुझ में और तेरे नाम में बढ़े और तेरा कलाम हमारी ज़िंदगी में डेरा करे। मसीह खुदावंद बरकत दे कि खुदावंद जो लोग रोज़े 40 रख रहे हैं उन पर तेरा पाक फजल हो, वो सब तुझसे कुव्वत को हासिल करें और जब तुझसे कुव्वत को हासिल कर दो खुदावंद दूर दूर तक तेरे कलाम की मुनादी करें और बरकत को हासिल करें। मसीह यस्सु के नाम में आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। मैं किसी को भी अगर बुरा लगा हो, मुझे उससे कोई गिला नहीं है कि अगर किसी को मैं बुरा लगता हूँ, मेरी स्ट्रेट बात है, जो बाइबल कहेगी मैं वो करूँगा। मुझे मतलब नहीं है स्कॉलर से, मैं बहुत कम स्कॉलर्स को सुनता हूँ, मैं सिर्फ एक बिली ग्राहम जी को सुनता हूँ, क्योंकि वो शख्स कौम को, दुनिया को बदलने की बात करता है। हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो इस स्कॉलर को सुनकर इस पर डाल देते हैं, उस स्कॉलर को सुनकर उस पर डाल देते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों, ज़रूरी है कि हमारे कलाम के वसीले रूहें बदलें। हम अपनी जान छुड़वाने के लिए कह देते हैं कि नहीं जी, साढ़े तो रोज़े लाजम नहीं है, सॉरी, हम पर भी रोज़े लाजम है। खुदा उनमें आप सबकी सलामती हो।